کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کوئی نقصان یا موت کے واقع ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اس دن روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگلے دنوں میں وہ روزہ قضا کر کے رکھے گا۔ اسٹیج ڈانسرز ہیں، یہ سارا سال اسٹیج پر ڈانس کرتی ہیں، پورا رمضان اسی پیسوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتی ہیں، لوگوں کو روزے کھلواتی ہیں، کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں؟ سچے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ باہر آئے۔ شوگر کا پیشنٹ ہے، اسے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو اس حالت میں کیا حکم ہے اسلام کا؟ ہمارے ساتھ مفتی صاحب کھڑے ہیں، ان سے جانتے ہیں روزے کی فضیلت۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ روزہ کس حالت میں جائز ہے اور کس حالت میں نہیں رکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی جب انسان حاصل کرے گا، مومن مسلمان، تو وہ اللہ کا قرب پائے گا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں آپ نے پوچھا کن حالتوں میں جائز ہے۔ جو مسلمان بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی عقل رکھنے والا ہو اور بالغ بھی ہو چکا ہو تو روزہ اس پر فرض ہو گیا، اب وہ روزہ رکھے گا۔ اب اگر رمضان کے مہینے میں وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کوئی نقصان یا موت کے واقع ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اس دن روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگلے دنوں میں وہ روزہ قضا کر کے رکھے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، اب شوگر کے پیشنٹ کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، مثال کے طور پر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور جیسے ہی دن کے 12 بجتے ہیں تو پھر اس کی بتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ شوگر کا پیشنٹ ہے، اسے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو اس حالت میں کیا حکم ہے اسلام کا؟ دیکھیں، اگر شوگر کا مریض اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، اگلے دنوں میں روزہ رکھ لے گا، یعنی جب یہ ماہ پورا ہو جائے گا۔ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، تو اب اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ کتنے بجے کھول سکتا ہے روزہ؟ جب اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، میں گزارش کر چکا ہوں کہ وہ اس وقت روزہ توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی اب جان پہ بنی ہوئی ہے، تو پہلے جان بچانا فرض ہے۔ جس طرح نماز کے متعلق بھی آتا ہے وہ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ نماز کے متعلق بھی یہی فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے اور سامنے سانپ آ گیا یا اس کو کوئی قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تو وہ نماز توڑ دے گا اور دوبارہ جا کے اسی نماز کو وہ دہرا لے گا، پڑھ لے گا۔ تو روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو اور اس نے روزہ رکھا تھا 12 بجے تک، 1 بجے تک، وہ حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ میں روزہ پورا کر لوں، اب اگر وہ نہیں پورا کر پا رہا، اس کی طاقت اور ہمت جواب دے چکی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسے روزہ توڑنا کہیں گے یا روزہ کھولنا کہیں گے؟ نہیں، اسے روزہ توڑنا کہیں گے، کھولنا تو اپنے ٹائم پہ ہی ہوتا ہے، یہ توڑنے اس کو کہیں گے روزہ توڑنا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ٹرانسجینڈر ہیں جس میں چاہت بلوچ ہے، مہک ملک ہے اور بہت سارے اسٹیج ڈانسرز ہیں، یہ سارا سال اسٹیج پر ڈانس کرتی ہیں، دیگر فنکشنز پر ڈانس کرتی ہیں، انہی سے پیسہ جمع کرتی ہیں اور پورا رمضان اسی پیسوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتی ہیں، لوگوں کو روزے کھلواتی ہیں، کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں؟ دیکھیں، حرام کی کمائی سے کوئی بھی آپ نیک کام کرتے ہیں تو وہ شرن جائز تو نہیں ہو جائے گا یا آپ کی کمائی حلال نہیں ہو جائے گی، جو حرام کمائی ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ اس کی آپ مثال لے لیں کہ ایک من دودھ کا ہے، اس میں آپ ایک قطرہ چھوٹے پیشاب کا ڈال دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو وہ پورا من کا من ہی پلید ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ نے پورا سال فحاشی اوریانی پھیلا کے پیسہ کمایا ہے اور اب آپ کیا رب کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اتنی برائی جو میں نے کی اور اس سے جو میں نے پیسہ کمایا ہے تو اسی پیسے پہ مجھے روزے کے عوض یا زکوٰۃ کے عوض معاف کر دے۔ روزہ الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ فرض ہے، اس کی جو حلال کی کمائی ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو روزہ رکھنا وہ تو ویسے ہی فرض ہے۔
باقی صدقہ خیرات جو کرنا ہے وہ حلال کی کمائی سے کرے, نہ کہ حرام کی کمائی سے. تو حلال کی کمائی کہاں سے کرے؟ وہ تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہی واحد وہ ہے ڈانس ہے اور ناچ گانا ہے, تو وہ پھر حلال کے زمرے میں آتا ہے یا حرام کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ تو حرام ہی ہے نا, اس سے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے اس کی نہ زکوٰۃ ہوگی نہ اس سے حج ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیجیٹل ایپ پہ لوگ لون دے رہے ہیں اور اس پر سود لے رہے ہیں, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ یہ سود ہے اور سود حرام ہے. 1 لاکھ روپے اگر کوئی کسی کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے 1 روپیہ ساتھ ملا دو مجھے, تو 1 روپیہ سود ہوگا. لیکن اگر آپ قسطوں پر کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ وہ چیز تھی 10,000 کی, آپ نے لے لی 15,000 کی, آپ اسے 2,000 مہینہ کر کے ریورس کر رہے ہیں پیسے, تو اس پر علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے, کیونکہ آپ چیز کے پیسے دے رہے ہیں. لیکن پیسے کے ساتھ جب آپ پیسہ لیں گے تو وہ سود ہی ہوگا, وہ جائز نہیں ہوگا, حرام ہوگا. یہ سوال میں کرنے ہی والا تھا کہ یہ جو قسطوں پہ موبائل لیے جاتے ہیں, گھر کے ہوم اپلائنسز لیے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لیے جاتی ہیں, تو یہ علماء کا فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ حلال ہے؟ جی اس پر فتویٰ ہے. آپ پلاٹ لیتے ہیں قسطوں پر یا کوئی چیز لیتے ہیں قسطوں پر, تو وہ آپ نے پیسے دیے ہیں چیز کے یا زمین کے, تو وہ پیسوں کے لحاظ سے انہوں نے آپ پر آسانی کر دی کہ آپ 2,000 روپے مہینہ یا 10,000 مہینہ دے دیں, تو وہ آپ چیز کے پیسے دے رہے ہیں. فتاوی افریقہ آپ اٹھا کے دیکھیں, مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص ایک کاغذ خریدتا ہے, وہ کاغذ تھا 1 روپے کا, اس نے بیچ دیا 1,00,000 روپے کا, تو اس کمائی کو ہم حرام نہیں کہیں گے, کیونکہ لینے والا مرضی سے لے رہا ہے اور دینے والا مرضی سے دے رہا ہے. یعنی کمٹمنٹ کی ہے ایک دوسرے نے, اس میں درمیان میں آ گئی چیز, تو جب چیز آئے گی تو سودی شکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پیسے کے ساتھ پیسہ لیتے ہیں, یعنی 1,00,000 روپے کے ساتھ 1 روپے بھی آپ لیتے ہیں, 10 پیسے بھی آپ لیتے ہیں, وہ سود ہی ہوگا. اور جاتے جاتے رمضان کے حوالے سے ہماری آڈینس کو کیا پیغام دیں گے کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, رمضان کا تو مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے, اس میں ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے. باقی نیکیوں کے لحاظ سے اس ماہ جو ہے وہ ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ سابقہ گناہوں سے بھی توبہ کرے, اپنے آپ کو راہ راست پہ لائے, اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے, جہنم سے بچائے, اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرے اور جنت میں جانے والا بنے. اسی طرح جو برائیاں وہ کر رہا تھا اس سے تائب ہو جائے آئندہ کے لیے. تو سچے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ باہر آئے. بہت شکریہ جی. ناظرین, رمضان میں یہی سلسلہ چلتا رہے گا, ہم مفتی صاحب کو زحمت دیتے رہیں گے, ڈفرینٹ مسائل ان سے پوچھتے رہیں گے, رہنمائی لیتے رہیں گے, فتوے لیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرہ مین سید زیغم عباس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی سوشل پاکستان. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اور میری رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور بشمول مجھے, مفتی صاحب کو اور جتنے یہاں سب لوگ کھڑے ہیں ان کو وہ ساری خوشیاں عطا کرے جن کے آپ لوگ ہم حقدار ہیں. آمین. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.